محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اہل ایمان، اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. اصل اسلام، عین اسلام اللہ کی توحید ہے. حدیث رسول میں توحید جنت میں جانے کا منبع، توحید انسان کو اپنے رب کی معرفت، رب کی عظمت کا سبق دیتی ہے. توحید ایک ایسا عمل ہے، ایسی چابی ہے جس سے جنت کا بند دروازہ کھل جاتا ہے. توحید ایک ایسی نعمت ہے، اگر انسان کے بدن پر گناہوں کے انبار ہوں، سفید دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہو اور توحید کی نعمت اس کے ساتھ ہو، تو یاد رکھیے گا اس توحید کی برکت سے اللہ تعالی ان گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. توحید ایک ایسا عمل ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ حدیث رسول میں ایک شخص کے 99 دفتر ہیں اور حد نگاہ لمبے بھی اور چوڑے بھی اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ توحید ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ان گناہوں کے ساتھ ایک نیکی ہے جس پر لکھا ہوا تھا
اشہد ان لا الہ، آواز نہیں آئی، اشہد ان لا الہ، کہ کائنات میں ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جب اس کے ترازو میں یہ عقیدہ توحید، اساس اسلام کی بنیاد، اور میں کہوں گا علی وجہ البصیرت، ڈنکے کی چوک، کہ ایک ہی نیکی تھی اور باقی سارے گناہ تھے، وہ مسلک اہل حدیث کا پیغام، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں کا پیغام، وہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ ہماری دعوت، ہمارا پیغام کوئی نیا نہیں ہے، کوئی ہم نیا چاند نہیں چڑھانا چاہتے۔ ہماری دعوت اور ہمارا پیغام ایک ہی پیغام ہے کہ گواہی دیجئے الہ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، دینے والا ایک ہے، چھیننے والا ایک ہے، غالب ایک ہے، سمیع ایک ہے، بصیر ایک ہے، حکیم ایک ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، وہ مسلک اہل حدیث کی وہ ایک چھوٹی سی چٹ، چھوٹی سی کاغذ کا ایک ٹکڑا جب وہ میدان میں رکھا گیا، یہ توحید اتنی بڑی نعمت ہے، مسلک اہل حدیث اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ترازو کو اٹھایا گیا 99 دفتر ہلکے ہو گئے، اور اس توحید کی بنیاد پر اللہ نے اس کو جنت کا مالک بنا دی۔ یہ توحید اتنی بڑی نعمت ہے، او اہل ایمان، کہ 70,000 افراد بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اس توحید کی بنیاد پر۔ وہ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے کہ جاؤ تمہارے لیے یہ جنت بنا دی گئی ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ توکل، بھروسہ، خوف ایک مالک کا تھا۔ توحید کے اندر کوئی خلل اور جھول نہیں تھا۔ اللہ نے اس بندے کو جنت کا مالک بنا دیا، اور 70,000 افراد ایسے ہیں جس سے ایک سوال بھی نہیں ہو رہا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 افراد کا ٹولہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، میری یہ پکار ہے، میری یہ دعوت ہے کہ وہ سارے اہل حدیث، وہ جتنے بھی گناہگار ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر ان کی خطائیں سیاہکاریاں ہیں، لیکن عقیدہ توحید میں کوئی خلل اور جھول نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بغیر حساب اور کتاب کے اللہ کے ہاں جنت کے مالک بنا دیے جائیں۔ ان کی توحید بڑی صاف ہے، یہ کسی قبر پر سجدہ نہیں کرتے، کسی قبر پر رکوع نہیں کرتے، کہیں قیام نہیں کرتے، کسی غیر اللہ کے سامنے نظر نہیں دیتے، نیاز نہیں چڑھاتے۔ ان کا ہر وقت دن ہو، رات ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، دنیا جوانی ہو، بڑھاپا ہو، امارت ہو، غربت ہو، کوئی بھی حالت ہو، یہ ایک رب کے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانتے، کسی کو گنج بخش نہیں کہتے، کسی کو رنج بخش نہیں کہتے۔ ان کا پیغام وہی پیغام ہے، ہماری دعوت وہی دعوت ہے جو کوہ صفا پر چڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کو دی تھی۔ ایک ہی کلمہ کہا تھا، قولو لا الہ الا اللہ، تم یہ اقرار کر لو، زبان سے کہہ دو، مالک کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی لجپال نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہ کہہ دو گے، میں محمد گواہی دیتا ہوں، تفلحو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اہل ایمان، یہ پیغام ہے۔ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے زیادتی کر لی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی فرقان الہی حفظہ اللہ کا وقت تھا، میں نے لے لیا۔ کم از کم وہابی پیر کا اتنا تو حق ہونا چاہیے نا۔ سنیا کا پیر ہو تو لوگ بچ جاتے ہیں، جوتیاں نہیں چھوڑتے، برکتیں سمیٹتے۔ میں وہابیوں کا
پیر ہوں تو کم از کم اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اتنا حق ہونا چاہیے کہ پیر کا کوئی حق کہ آل رسول ہوں، سید ہوں بھائی، لیکن وہابی ضرور ہوں، وہابی ہوں، توحید پرست ہوں۔ یہ اپنے بھائی سے معذرت کرتا ہوں، اور اپنی انتظامیہ سے بھی۔ ملک صاحب کہہ رہے، شاہ صاحب فرقان الہی بھائی کے پاس، بھائی مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے، مختصر سی، رب کی توحید کا اقرار کر لیجئے۔ اور جاتے ہوئے عمر صدیق حافظہ اللہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں دے کر گئے تھے، مسلح کسی کو ملا، جھنڈا کسی کو ملا، تو یہاں پر ڈنڈا مجھے ملا۔ جب ڈنڈا مجھے ملا تو باری میری ہو گئی، میں تو یہی سمجھا، اور اس لیے میں نے بغیر کسی تمہید کے ایک ہی بات دنیا کے ہر کونے پر کر رہا ہوں، اور رب سے یہی توفیق مانگتا ہوں، اللہ جب تک زندہ رہوں، جان میں جان، منہ میں زبان، اللہ میں تیری توحید کا یہ ڈنکا بجاتا ہی رہوں گا، قبر پرستوں کو یہ پیغام دیتا ہی رہوں گا، تعویذ فروشوں کو یہ دعوت دیتا ہی رہوں گا، غیر اللہ کی قبروں پر جھکنے والوں کو یہ پیغام سناتا ہی رہوں گا کہ آؤ اس دعوت کی طرف، آؤ نجات کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ اللہ کے عذاب سے بچنے کی طرف، آؤ اللہ کی رحمت جہاں پر انڈیلی جا رہی ہے اس راستے کی طرف آؤ۔ وہ راستہ صرف ایک ہے، اور رب محمد کی قسم وہ مسلک اہل حدیث کا راستہ، وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ میں مانتا ہوں اور جانتا بھی ہوں، ان پڑھ نہیں ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، شریعت کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ ہمارے جوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میں بے بہا خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، انسان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہماری توحید میں کوئی خلل نہیں ہے، ہماری توحید میں کوئی جھول نہیں ہے۔ ہم کٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، ہم مر سکتے ہیں، بک نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، جان جاتی ہے چلی جائے، بیوی بیوہ ہوتی ہے ہو جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائے، جسم چھلنی ہوتا ہے ہو جائے، ہم رب کی توحید میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے، محمد کی اطاعت میں ہم کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ ہمارا یہی پیغام ہے۔ دنیا کا اپنا نظام اور سوچیں، میری ایک اپنی سوچ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کلمہ ہے نا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت سنور جائے گی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ اگر دنیا کی سعادت، دنیا میں حکمرانی، دنیا میں استحکام معیشت، دنیا میں غلبہ، دنیا میں امن اور چین، دنیا کے اندر سکھ، تفلحو، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ راستہ ایک اپنا لو کہ ان امام کوٹ اور ان بریوں سے اور پھنسیوں سے اپنے آپ کو نکال، علیحدہ ہو جاؤ اس نظام سے، باغی ہو جاؤ اس نظام کے۔ اور ہر اہل حدیث باغی ہے، اللہ کی قسم، ہر اہل حدیث قبر کا باغی ہے، قبر پرستی کی بغاوت کرتا ہے، تعویذ فروشی کی بغاوت کرتا ہے، تمہارے کبے اور جبوں کی بغاوت کرتا ہے۔ ہمارا اعلان یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہماری دعوت دیکھیے اور تمہاری دعوت، وہ قرآن کہتے یا قومی ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار۔ میری دعوت مرکزی جمعیت کی دعوت نجات کی دعوت ہے، جنت کی دعوت ہے، قبر سے عذاب سے بچنے کا پیغام ہے، اور تیری دعوت قبر پرستی کی دعوت ہے۔ او اہل ایمان، ایک سادہ سا سوال ہے، زندہ انسان ایک مرے ہوئے انسان کے سامنے جھکتا ہے، بندہ بندے کے سامنے جھک رہا ہے۔ جاؤ سیالکوٹ کے باسیوں، جاؤ، تم نے دنیا دیکھی ہوگی، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ کبھی کسی جانور کو جانور کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھے؟ کبھی کوئی کہے ہمارے علاقے کی گائیں اپنی جیسی گائیں کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہی تھی،
سوال کر رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی، رزق مانگ رہی تھی. اور جانور کتا جو پلید ہے، جس کو شریعت گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، کتا بھی اپنے جیسے ہم جنس کتے سے سوال نہیں کرتا. تو کیسا انسان ہے کہ انسان ہو کر اپنے خالق کو چھوڑ کر اپنے جیسے مرے ہوئے انسان سے جا کر کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں جا کر یہ شرک ہے، یہ شرک لعنت ظلم عظیم ہے. ان شرک لظلم عظیم. یہ شرک کا پیغام ہے، یہ دوزخ کا پیغام ہے، یہ قبر کے عذاب کا پیغام ہے، یہ جنت کے حرام اپنے اوپر کرنے کی دعوت ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ بھی سنتا ہے، بابا بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، بابا بھی دیتا ہے. جب ہی اللہ دیتا بھی رکھتے ہو اور ساتھ پیرن دیتا بھی رکھ دیتے. اللہ بخش بھی نام ہے، پیر بخش ہے، محمد بخش ہے، علی بخش ہے. یہ جو شرک اکبر ہے، یہ دلدل ہے، غلاظت ہے. اور سن لو وہابیوں، آج اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، بظاہر یہ انسان نظر آ رہا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ سے مانتا ہے. میرا اعلان یہ ہے، یہ چلنے والے گٹر کے اندر گندے کیڑے سے بھی بدتر. کیوں؟ اس کو رزق دینے والا اللہ ہے، یہ غیروں سے رزق مانگتا ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے. او اہل ایمان، اس شرک کے پیغام کو رد کیجئے، توحید کے پیغام کو عام کیجئے. دو ہی باتیں ثابت ہوں گی، حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ. اور تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں کھلانے والا، تمہیں سنانے والا ایک اللہ ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ پلایا کرتا ہے، پیتا نہیں ہے، کھلایا کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، سلایا کرتا ہے، سوتا نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر حق اللہ علی العباد، جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے. جاؤ اپنے آپ سے سوال کر کر دیکھو، تمہارا یہ جسم ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا، حدیث پڑھنی نہیں آتی، اپنے جسم پر نگاہ ڈال. نہیں کہہ سکے گا رب کو مجھے خبر نہیں ہوئی. کون سا مسلک سچا تھا؟ رب کہے گا اپنی تخلیق پر نگاہ ڈال. کوئی سینے پر ہاتھ مار کر کہے میری دائیں آنکھ کو بابا شاہ جمال نے بنایا تھا، امام کوٹ نے بنایا تھا، سر کے بال اجمیر اور حجویر سے ملے تھے، ہاتھ کی انگلیاں سچل سرمست نے پیدا کی تھی. کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں، ہم اہل حدیث کہتے ہیں تیرے جسم کا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بنانے والا اللہ ہے. دلیل کیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے رحم کے اندر میری اور تیری تصویر بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہماری دعوت بڑی عمدہ دعوت ہے. ہم تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کا پیغام دیتے ہیں. او اہل ایمان، حق اللہ علی العباد، یہ حق ہے اللہ کا بندوں پر. کیا حق ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسجد میں بھی پنکھا لگوا دیتا ہے، قبر کے اوپر بھی چادر بچھا دیتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسجد کا بھی گنبد بنا دیتا ہے، مرے ہوئے انسان کا بھی مقبرہ بنا دیتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ رب کا تو حق یہ ہے خالص ایک رب کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. توحید اتنی بڑی نعمت ہے. پھر حق العباد علی اللہ، آئے ہائے، حق العباد علی اللہ کہ حق ہے بندوں کا
اللہ پر اس نالائق بندے کا جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس کا بھی رب پر کوئی حق ہے؟ ہاں حق ہے۔ میرے سچے پیغمبر نے کہا حق ہے اس بندے کا اپنے مالک پر۔ کیا حق ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے جو یہ اعلان کر دے نظر، نیاز، توکل، بھروسہ، چڑھائے، ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ کا گرم لو بھی نہ پہنچائے، یہ بندے کا رب پر حق۔ دیکھیے اس دعوت کو، توحید اور شرک رد، اس دعوت کو دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑی جماعت۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، آدم سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر کی بعثت کا مقصد نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، پہلی بات کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ۔ قوم کو یہ بتلاؤ سجدہ کہاں کریں؟ وہ مکہ کے اندر گیا ایک بندہ بر صغیر کا مسلمان، اس نے وہاں دیکھا عربوں کے ہاں کعبہ اور کھجور، دعوت عام، ایک چوک کے اندر بڑا سارا وہ چینک جسے کہتے ہیں چائے ڈالنے والی، وہ رکھی ہوئی ہے، 7 کپ رکھی، اس نے پوچھا ایک کیشہ ہے، ایک کیشہ بھرا میرا اکھے آدم علیہ السلام دی چینک ہے، انہوں نے کہا وقت میں 2 نفل نہ پڑھ لوں۔ یہ تو حالت ہے اس قوم کی، پتھروں کے پجاری، درختوں کے پجاری، مردوں کے پجاری، قبروں کے پجاری، جھنڈوں کے پجاری، قطروں کے پجاری، منکوں کے پجاری، دل کے پجاری، جانوروں کے پجاری۔ کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے۔ مجھے کہنے دیجئے انہیں کلمے کا فہم نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کے لیے نہیں ہے۔ انہیں پہلے یہ بتلائیے نماز جو عبادت ہے وہ کس کے لیے ہوئی؟ ہائے، ان کو یہ پیغام دیجئے۔ اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا۔ آخری کڑی، آخری اینٹ، آخری پیغمبر، عقیدہ ختم نبوت، آخری وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی زندگی دیکھ لیجئے، مدنی زندگی دیکھ لیجئے۔ مکہ کے اندر ایک ہی دعوت، بیت اللہ میں آ رہے ہیں، بت موجود ہیں، بت کے متولی مجاور سبز چوگے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آ کر قوم کے یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ قوم پتھر مارتی ہے، چادر گلے میں ڈالتی ہے، دندان مبارک شہید ہوتا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ دعوت چھوڑی، بولیے دعوت چھوڑی۔ اب کہتے ہیں بڑا سمجھا لیا، بڑا سمجھا لیا، بڑا نہیں، مسلمان ہوتا پلید ہے، دفع کرو اس۔ نہیں نہیں نہیں، وہ دائی نہیں، سن لیجئے توجہ کے ساتھ، وہ دائی نہیں ہے جس کے دل میں کوئی درد نہ، بھائی میرا ہے، خاندان میرا ہے، قبیلہ میرا ہے، پڑوسی میرا ہے، میرے دفتر کا کلیگ، میرے کالج کا کلیگ، میرے ہاسٹل کا کلیگ، اور جہنم کا ایندھن بن جائے، میں مرتے دم تک کوشش کرتا رہوں گا اسے قبر سے ہٹا کر مسجد میں رب کے سامنے جھکنے کا پیغام دیتا ہی رہو۔ اس انداز میں محنت کیجئے۔ 13 سال، مکے کے 13 سال، آئے ہائے ہائے، ہم سمجھتے ہیں شارٹ کٹ میں کوئی مختصر سے راستہ ہو اور توحید غالب ہو جائے۔ حرام کہنے والوں نے بھی حلال راستے اپنانے شروع کر دیے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب سب کچھ حلال ہو گیا کسی طریقے سے، کسی نہیں، یہ راستہ نوٹوں اور ووٹوں کا راستہ، یہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے۔ سن لو، میں سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد علم اعلان کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بوانگے دہل کہہ رہا ہوں، عدلہ رکھتا ہوں، یہ ووٹوں اور نوٹوں کا پیغام یہ انبیاء کا پیغام نہیں ہے۔ انبیاء کا پیغام دعوت توحید ہے، انبیاء کا پیغام
دعوت توحید ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کائنات میں تجھ سے پہلے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو، لا الہ۔ ہائے ہائے، اس دعوت کو عام کیجئے۔ مکے میں 13 سال ایک ہی پیغام ہے کہ اور مسئلہ نہیں تھا، زنا عام، چوری عام، سود عام، قتل عام، سب کچھ عام ہے، لیکن المسائل کائنات کا عظیم ہمارے پیغمبر، آخری رہبر، رہنما مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو ایک ہی دعوت دے رہے۔ مجھے کہتے ہیں لوگ، اور اب تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں، پچھلے دنوں امریکہ سے ایک اماں جی آئی، فون کیا، ہم آپ لوگوں کی زیدیوں کی سیڑھیاں سن کر توحید پرست بن گئے، میں صرف آپ سے ملنے کے لیے پاکستان آنا چاہتی ہوں۔ ایک رات کے لیے آئی، ملی، ملاقات کی، دل خوش ہو گیا، میرا بھی اور اس کا بھی۔ اہل ایمان کے اس عمر میں اللہ نے اس کو قبر سے ہٹا کر اپنے در پر جھکنے کی توفیق دے دی۔ او اہل ایمان، یہ کام کرنے کے کام ہے۔ ڈیرہ غازی خان، جہاں آج میں نے سنا ملک صاحب بتلا رہے تھے، میرے امیر ساجد میر حافظہ اللہ وہاں تشریف لے گئے، ورنہ کئی سال سے ہم دونوں بھائی آگے پیچھے یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کا کلام، میں ان سے استفادہ کرتا تھا، سیکھتا تھا۔ میرا امیر ہے ساجد میر۔ سن لو، لوگ بڑی باتیں کرتے، ختم نبوت کے حوالے سے میر صاحب کے بارے میں لوگوں نے بڑی زبانیں دراز کی ہیں۔ اگر اہل حدیث ختم نبوت کا چوکیدار نہیں ہے تو دھرتی پر اللہ کی قسم کوئی جماعت ختم نبوت کی چوکیدار نہیں ہے۔ ساجد میر چوکیدار ہے ختم نبوت کا، زیدی اور راستی چوکیدار ہے ختم نبوت کے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ایک بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، ماں، بہن، بیٹی ختم نبوت کے چوکیدار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہیں کہہ دیا تھا، چور دروازے تو یار لوگوں نے کھولے ہوئے، تم نے کھولے ہوئے ہیں۔ تم کہتے بزرگوں نے فرمایا، راستے تم نے دیے، گالیاں ہمیں دیتے ہو۔ میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اور سنو، ہم چوکیدار ہیں ختم نبوت کے، ہم عقیدہ توحید میں کسی بابے کو آنے دیتے؟ آئے ہائے ہائے، بولیے گا ذرا، ہمارا گنج بخش کون ہے؟ آواز آنی چاہیے۔ ہمارا رنج بخش کون ہے؟ ہمارا داتا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا کون ہے؟ عزت کا مالک کون ہے؟ ذلت کا مالک کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ یہی تو دعوت اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی تو مرکزی جمعیت کا پیغام ہے، یہی تو شیخ افضل فیصل کا پیغام ہے۔ کیوں در در پر ہم جا رہے ہیں؟ گھر گھر کی کنڈی کیوں کھٹکھٹا رہے ہیں؟ شہر شہر، بستی بستی، کریا کریا کیوں جا رہے ہیں؟ ایک ہی پیغام ہے، وہی داتا ہے، وہی رنج بخش ہے، وہی لجپال ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بندہ نواز ہے، اور یہی رہبر ہے، یہی رہنما ہے، یہی آخری ہادی ہے۔ اس کے بعد کسی کی طرف ہم دیکھنا، آئے ہائے، تم نے چور راستے کھولے، چور دروازے تم نے کھولے۔ او اہل ایمان، آئیے، کچھ لوگ کہتے جی مکے میں تو ٹھیک ہے، توحید کا پیغام دیا، اور مدینے میں تو جہاد کی یلغاریں، مانتا ہوں جہاد کی یلغاریں تھی، 24 غزوات کم و بیش اور 80 مقامات پر جہادی یلغاریں تھی۔ کس لیے؟ قبر کو بچانے کے لیے یا قبر کو گرانے کے لیے؟ بولیے، قبر کو بچانے کے لیے یا قبر کو گرانے کے لیے؟ قبر کو گرانے کے لیے۔ احد، بدر، خندق، حنین، موتا، ہر جنگ کے اندر توحید کا پیغام تھا۔ اس توحید کے غلبے کے لیے، غالب کرنے کے لیے جو راستے میں آیا،
کاٹ کے رکھ دیا گیا اور توحید کو غالب کر دیا گیا، دھرتی قبروں سے پاک کر دی گئی تھی۔ یہ مدنی زندگی ہے۔ آئیے آخری وقت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ ساری زندگی توحید کا پیغام دیتے رہے، آخری وقت ہے۔ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ گڑ گڑا رہا ہے کون؟ آمنہ کا لال۔ رو رہا ہے کون؟ فاطمہ کا بابا۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں مالک کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، ساری زندگی تیری توحید کا ڈنکا بجاتا رہا، اب تجھ سے دعا یہ ہے، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر پر کوئی عرس نہ لگے، کوئی میلہ نہ لگے، دنیا کٹھی ہو کر یہاں نہ پڑی رہے، یہاں چلا کشی نہ ہو جائے۔ فدا ہو ابی و امی، میں پوری مرکزی جمعیت کو آل سعود پر قربان کرتا ہوں۔ اللہ نے وہ مجاہد پیدا کر دیے، یہ جاتے ہیں کہ وہاں کچھ کریں، اللہ نے وہاں پر مجاہد مواہد بٹھائے ہوئے، کہتے ہیں حاجی چاچا ماما چلو چلو۔ اور مجھے یاد ہے ہم مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، پہلی صف کے اندر ایک آیا بر صغیر کا قبر پرست، اور بیت اللہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، اور وہ ادھر منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر نبی سے مانگنے لگا۔ عبد الرحمن جو مدینے کا مکے کا مسئول ہے، اس نے گردن سے پکڑا اور کہا ادھر ہو کے مانگ۔ پنجابی کے اندر کتے تو پاکستان ہوئے میں تیری گچی ہلا دے۔ ہائے ہائے ہائے، میں پیچھے ہی کھڑا تھا، میں نے کہا اتار۔ اوے اللہ کے بندے، کس سے مانگتا ہے؟ کس سے سوال کر رہا ہے؟ اس سے مانگتا ہے جو موت کے قریب آخری گھڑیوں میں رب سے مانگ رہا ہے۔ اہل حدیث، ہم مرتے ہوئے بھی رب سے سوال کرتے ہیں، صحت کے اندر بھی رب سے مانگتے ہیں۔ امام الانبیاء ہاتھ اٹھائے ہوئے کہہ رہا ہے، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر پر میلہ نہ لگ جائے، میلہ نہ لگ جائے۔ تمہاری قبروں پر میلے، عرس، ڈانس، نشہ، چرس، شراب، زنا، کیا کچھ نہیں ہوتا تمہاری قبروں پہ۔ جاؤ، میڈیا کا دور ہے، چرس کہاں سے ملتی ہے، بھنگ کے دروازے، زنا کے دروازے، لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر کہاں پہنچتی ہے۔ میرے استاد، مجھے ایک بات یاد آئی، میرے مربی ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، اللہ اس محدث کی قبر پر کروڑہا رحمتیں برسا، توحید پر درس دیا۔ آگے کہنے لگے شاہ صاحب آپ نہیں مانتے، ہمارے بابا شاہ جمال سندھی کی قبر پر آپ جا کر دیکھئے، اس کی کتنی بڑی کرامت ہے، مسجد میں لوگ کم ہیں اور قبر کے اوپر لوگوں کو دیکھی کتنی مردوں کی تعداد ہے، دیکھو ہماری کرامت۔ اور سید نے جواب دیا ہے، وہی جواب میں دے رہا ہوں، تمہاری یہ کرامتیں، سائیں نے کہا بے کیا کہتا ہے؟ تیرے بابے کی کرامت نہیں، کرامتیں ان نوجوان لڑکیوں کی ہیں جو قبروں پر آئے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نوجوان وہاں پر پہنچے ہوئے، کرامتیں بابے کی نہیں، وہ تو مر چکا ہے، نہلا دیا، کفنا دیا، چار بھائی پر ڈال کر اندر بند کر کے تم نے ماربل بھی لگا دیے کہیں بابا باہر نہ آ جائے۔ کہتے ہیں ان کی کرامتیں، یہ محمد کریم دعا کر رہا، اللہم لا تجل قبری وثن یعبد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری قبر پر کوئی عبادت نہ ہو۔ یہ گھوڑا اور یہ میدان، آئیے، میں بڑے عرصوں اور میلوں پر جاتا رہتا ہوں، جب سے یہ ویڈیو آئی ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، چھوڑ دیا ہے، ورنہ سارا دن ان اللہ کے بندوں کو مرے ہوئے انسان کے قبروں پر، چوکھٹوں پر میں نے جھکتے ہوئے دیکھا، چومتے ہوئے دیکھا۔ اور نہ ہم چومنے والے لوگوں کے ہاتھ، نہ چومنے والے، نہ ان کی قبروں کے سامنے جھکنے والے ہیں، ایک رب کے سامنے جھکتے ہیں اور ایک محمد کی اطاعت کرتے ہیں۔
हमारा यही पैगाम है। ओ अहले ईमान, हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद, ये अल्लाह के हक को पूरा कीजिए। अन यअबुदूहु, इबादत उसकी कीजिए। वला युशरिकू बिही शैया, और किसी को उसके साथ शरीक न कीजिए। दुनिया जहान के गुनाह हो, हदीस है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते, ओ मेरे बंदे आजा, मुझे कोई परवाह नहीं। आए हाय, जब मैं ये हदीस पढ़ता हूँ ना, अल्लाह की कसम मुझे घिसा पटा अहले हदीस, और फिर ईमान ताज़ा हो जाता है। गया गुजरा अहले हदीस, मुझे कोई परवाह नहीं। रब कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे गुनाह कितने। हाँ, अगर तू मुसीबतों में मुझे पुकारता है, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे दर पर आ जा, मेरे दर पर आ जा, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तेरे गुनाह आसमान और जमीन के खला को भर देंगे, और तू मेरे साथ किसी बाबे, किसी मलंग, किसी फकीर, किसी दरवेश, किसी अजमेर, किसी हजमेर, किसी सच्चल सरमस, किसी अब्दुल लतीफ भटाई, कहीं बरी कर दे किस्मत खरी फंसी, ये कुछ ना होगा। जितने गुनाह लेकर आएगा, मैं रब उतनी ही रहमतें लेकर आऊंगा। है किसी को ये एजाज? है किसी के पास ये एजाज? ये एजाज हमारे पास है, हमारे पास है। हमारे दामन में आतों से ही गैरों के दर से हटाकर एक रब के दर पर मांगने का तुझे तरीका समझा दे। मेरा रब कहता है, मरते हुए तू जुबान से कह दे, अशहदु अल्ला इलाहा, हाय हाय हाय। मरते हुए कहते और गया टोन, तो फिर गया। वो एक आदमी जा रहा था पिंडी में, मैं उसको देख कर हंसा। जो मेरी गाड़ी का मैकेनिक था, कहता है मौलवी साहब। मैं कहा जी साईं बाबा क्यों हंसने हो? मैं कहा नंगा जा रहा है, एक छलका सा कपड़ा है, पीछे से भी नजर आता है, कुछ आगे से। उन्होंने कहा पहुंचा आया। मैंने कहा किधर? उन्होंने कहा वाह जी, लगने तो बड़े चंगे, समझ नहीं आनी। पहुंचा वली है वली। मैंने कहा जो कपड़े उतार दे वो कामिल वली, पर अहले हदीस 25% तो वली है ना कि नंगे सर नमाज पढ़ते। 25% तो हमें भी वली मानो कि हम नंगे सर नमाज पढ़ते। जो पूरे कपड़े उतार दे, कहते पहुंचा हुआ है। मैंने एक तकरीर में कहा, अल्लाह की कसम पहुंचा हुआ है। कहा जहन्नम के किनारे पर जो इस अकीदे पर मरेगा, जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। हाय हाय हाय, पहुंचा हुआ है, मैं भी मानता हूं पहुंचा हुआ है। कहा फैसला करो कुरान से। कहा जिसे तहारत का पता नहीं, जिसे शरीयत का पता नहीं, जिसे जिस्म के छुपाने सदर का पता नहीं, उसे वली मानते हो? अल्लाह का दोस्त मानते हो? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। मैं आज एक बात कहने लगा हूं, याद कर लो। ओ अहले हदीसों सुन लो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हर तौहीद परस्त अल्लाह का वली, अल्लाह का वली है। वो कहते ये भी वली है, वाबड़े भी वली है। वाबियों से बड़ा कोई वली लाकर तो दिखाओ। सबसे बड़ा वली अल्लाह के वली अहले हदीस है। दलील क्या है? सही मुस्लिम। मेरे पैगंबर ने कहा था, आखिरी बात है, फुरकान साहब तैयार रहना, कोई और सीट काबू ना कर, भावे कुर्सी दे आगे बैठ जाओ मेरे को। पैगंबर ने फरमाया था, ला तक़ूमुस्साअ इल्ला अला शिरारिन नास। क़यामत कायम ना होगी कब? जब तक धरती पर कोई शरीरों की जमात, शरीरी शख्स, शर्री शख्स, बदमाश ही बदमाश, मुशरिक ही मुशरिक, क़यामत कायम नहीं होगी। कब तक? जब तक धरती शरीरों से भर नहीं जाती। और शिरार की जगह हदीस में एक जगह पर हसाला का लफ्ज़ भी आता है, उसका मानी उलमा जानते, रद्दी, बेकार, गंदे, खबीस लोग। वो कौन है? आइए एक और हदीस सुन लीजिए। ला तक़ूमुस्साअ, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत कायम ना होगी। कब तक? हत्ता ला युकालु फिल अर्द अल्लाह
اللہ جب تک زمین پر اللہ کو یاد کرنے والے زندہ رہیں گے قیامت قائم نہ ہوگی. فیصلہ کرنا اہل توحید تم نے بھی, اہل شرک تم نے بھی. تم قبر والوں کو آواز دیتے ہو, یہ وہابی رب کو آواز دیتا ہے. تم قبر پر سجدہ کرتے ہو, یہ اہل حدیث اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. تم قبر والے سے مانگتے ہو, یہ رب سے مانگتے ہیں. تم پیرا دیتا کہتے ہو, یہ اللہ دیتا کہتا ہے. تم پیر بخش کہتے ہو, یہ اللہ بخش کہتا ہے. جب تک دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والے اہل حدیث زندہ رہے گے, آسمان بھی رہے گا, سورج بھی رہے گا, چاند بھی رہے گا, زمین بھی رہے گا. اور جب یا اللہ آئی کونی ادھر منہ چکتے علی حیدر, ادھر سے یا رسول اللہ مدد, ادھر سے اغیثنی, ادھر سے ادرکنی, ادھر سے اکے شاہ صاحب بڑی دور سے آئے ہوں. کدھر سے عرب علی اجمیری کے شہر سے آیا ہوں. یہ پھر مانگنے آیا ہوں شاہ جی اتنی دور سے آیا ہوں, کرایہ لگایا, پاسپورٹ, یہ وہ فلانا ٹینگ, دے 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 دے. ایک وہاں سے شیخ افضل جیسا گزرا, اس نے تھپڑ مارا, انہیں پلٹ کے دیکھا ستن اتے داڑھی لمبی, انہیں کہا اے بابڑائی, اے بابڑائی. انہیں کہا شاہ جی کو اردو نہیں آتی تھی, شاہ جی کو اردو نہیں آتی تھی. مانگ مانگ مانگ, میں نہیں کہتا نہ مانگ, مانگ لے تیرا عقید ہے, تیرا یقین ہے بابا ہی دیتے, مانگ. لیکن اللہ کے بندے شاہ جی کو اردو نہیں آتی تھی, پنجابی نہیں آتی, پتر دے, انہیں پتہ ہی نہیں پتر کی شاہ. انہیں کہا پھر, انہیں کہا شاہ جی نو عربی آتی تھی, عربی اچ مانگ مانگ. اب وہ کھڑا, شیخ صاحب پیچھے تیار ہی بیٹھے تھے مسلک اہل حدیث کے نوجوان. انہوں نے کہا ہون کی ہوا ہے, مانگتے صحیح. انہوں نے کہا یار ایک پھٹیک ہی پہ گئی, کی ہوا ہے آکے انہا پہل آیا, ادھروں آیا, سفر کیتا, شاہ صاحب دی قبر دی زیارت کیتی. شاہ جی نو اردو نہیں آندی تے میں نو عربی نہیں آندی. انہوں نے منگا کی میں, منگا کی میں. انہوں نے پھر مسلک اہل حدیث, اس نے کہا پھر مانگ اس سے جس کو ہر زبان آتی ہے, مانگ اس سے. زبانوں کو چھوڑ, تیرے سینے کے اندر ابھی کلمہ نہیں آئے گا, وہ بذات الصدور ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا. تو کلمہ بعد میں کہے گا, وہ پہلے ہی جان لیتا ہے, اس سے مانگ کر دیکھ. تو اتنا سفر کر کے بابے کے پاس آیا, اتنا سفر کیا, آگے اور کیا کرتا؟ کہا اللہ سے مانگ لیتا. کہتا ہے اللہ سنتا نہیں, اللہ سنتا نہیں ہے. اور بابے آگے بابے موڑتے نہیں, بابے موڑتے نہیں. اور احناف کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ پر, اللہ ہر جگہ پر ہے, اللہ سنتا نہیں. اللہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. مولویوں نے پڑھا دیا ہے, سٹیج پر پل ایک پہ کانفرنس ہوگی نا تو شاہ صاحب ذرا ڈائریکٹ چڑھ کر دکھائیں, سیڑھی کے ذریعے اوپر آتے ہیں, سیڑھی کے ذریعے. ایس ایچ او کو ملنا ہو تو ملک کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے, ڈی پی او سے ملاقات کرنی ہے تو سندل فیملی کو ساتھ لے جانا پڑے گا, شیخ افضل کی منتیں کرنی پڑیں گی, بڑے کو ملنے کے لیے چھوٹوں کو. اور سنو, تو نے میں نے رب کو ایس ایچ او بنا دیا ہے, تو نے میرے رب کو کیا بنا دیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي, بولو فَإِنِّي. نہیں. ایک آیا ایم این اے, خواجہ آصف صاحب کا یہ علاقہ ہے, خواجہ آصف صاحب آئے, پل ایک پہ آئے ہیں, سنا پہلے دن آئے ہیں, پتہ نہیں دوسرے. وہ آ کر کہیں پل ایک کے بھابیوں سب اپنی اپنی ڈگریاں لاؤ, میں تمہیں نوکری دے دوں. اور سارے کہیں جاؤ جی جاؤ خواجہ صاحب, ہم تھرو پراپر چینل سیڑھی کے قائل ہیں, اپنے علاقے کے کونسلروں کو لے کر آئیں گے. میرے رب کے لیے کوئی مثال نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال. تو نے میرے رب کو کیا بنا دیا ہے؟ اس نے کہہ دیا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں کہاں ہوں تو کیا کہنا, فإنی. اللہ قبر قریب ہے, تو قریب نہیں. جبھی تو چل کر جاتے ہیں بابے کی قبر پر, عرس پر جا کر مانگوں گا شاہ جمال ککڑ گھنٹ پتر ڈے, مانگوں گا. اور رب نے یہ بھی کہہ دیا تیرا بابا مردہ قبر کے اندر رہنے والا مجھ سے زیادہ دور ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب, اس سے مانگ.
اس سے مانگ. مانگتا کس سے ہے؟ جو سنتا نہیں. نہیں آ کے سنتا ہے. میں آ کے قبرستان گیا میں جا کے آکے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور. آکے وقت سریکی سمجھ دی ہو کہ نہیں سمجھ دے؟ سمجھ دے. آکے وقت آکے میرا سلام انہیں سنا، قبر والے نے میرا سلام سنا. آکے اس جواب دیتا ہے. آکے جیا جیا جواب دیتے. کیا آکھا؟ آکے قبر چو آواز آئی ہے تو سنی ہے؟ سوچ کے کہتا میں تے کہیں نہیں سنی. سمجھانے والا بھی کوئی بڑا بادشاہ، اس نے کہا اچھا تو قبر کے اوپر تو سلام کہتا ہے، قبر والا سنتا ہے جواب دیتا ہے. تیرا سلام اندر والا مردہ سنتا ہے اور تو اس کا جواب زندہ ہو کر باہر نہیں سنتا. اکے جیا جیا اکے ہیندہ مطلب تھیا اون کو کڈوں تے کو دبوں. سمجھ آئی؟ ان مشرکوں کے ساتھ یہ حالت ہوگی. کہتے ہیں سنتے اور دھرنے والی سرکار پیر ناچو شاہ ڈی چوک میں ناچ کر کہتے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر محمد بشیر میں نے تجھے پڑھایا تھا نا مر ربو کا، بول ربی اللہ. پتہ نہیں کون سا ٹیلی فون آئی فون دیا اندر اپنے مرید کو کہ میں تجھے بتلاؤں گا تو فرشتوں کو جواب دے کے تھوک لگا دینا. لا حول ولا قوة. یہ اسلام اوے ہمارا عقیدہ سن لو. ہمارا اعلان ہے جو مر جائے وہ نہیں سن سکتا. جسے نہلا دیا جائے، کفنا دیا جائے، قبر میں اتار دیا جائے، قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، رب محمد کی قسم وہ نہیں سنتا. سننے والا کون ہے؟ اللہ. سمیع کون ہے؟ اللہ. یہی دعوت ہے مرکزی جمعیت کی، یہی دعوت ہے یوتھ فورس کی، اور یہی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ادنا خادم زیدیوں کی دعوت ہے. اور انشاءاللہ 1 سال پابندی لگائی ہے، لگاؤ. جب کہو گے پابندی نہیں، پیغام یہی ہے یہ کچھ نہیں دیتے کرنے والا وہ ہے. ہٹ کے بلاؤ گے، روکو گے، جتنا دباؤ گے زیدی اتنا ہی ابھرے گا. پیغام یہی دے گا. یہ قبر، یہ میلے، یہ عرس، یہ ٹھیلے، یہ مرکز، یہ مراکز، یہ مردوں کی قبریں، یہ منکے، یہ دلدل، یہ کھوڑے، یہ تعبیہ، یہ تعویذ، یہ کچھ نہیں کر سکتے. کرنے والا وہابیوں کا مشکل کشا اللہ. اور یہ تعویذ بڑا چلتا ہے. تعویذ کہ تعویذ دیو نا. میں نے ایک عورت کا تعویذ کھولا، کینچی سے کاٹا، لکھا ہوا تھا اندر یا فرعون یا حمان یا شداد یا نمرود. آئے ہائے آخر یہ تعویذ جب بھی اتارتی ہوں جن آ جاتا. جن تے آنا ہی آنا ہے. بابا فرعون جو گالج پایا انہوں نے کہا میرا پیو پایا تو میں نے آن دی لوڑی کوئی نہیں. آئے ہائے یہ تمہارے عزت کے پھر کہتے ہیں جعلی. وہ سر عام ایک ٹیم ہے کراچی کی، وہ ان جعلی پیر نہیں، سارے ہی اصلی پیر ہیں. جب تمہیں تھوک لگاتے ہیں پھر جعلی پیر بن جاتے. ہم وہابیوں کے پاس نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی پرچی. دم کرتے ہیں اور اعلان کہتے ہیں شفا دینے والا. ہمارے دم کے اندر کچھ نہیں. رب چاہے گا تو شفا دے دے گا، رب چاہے گا تو اولاد دے دے گا. اور انشاءاللہ جب تک یہ مرکزی جمعیت کے جوان اور بزرگ زندہ رہیں گے ایک ہی پیغام دیتے رہیں گے. اللہ کے بندو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، محمد کے ساتھ اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو.